رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ مختلف شہروں سے شہادتیں موصول۔ کل پہلا روزہ ہوگا۔ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی نے چاند نظر آنے کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کی جانب سے اہلیان وطن کو رمضان مبارک۔ شہریوں نے سحری کی تیاریاں شروع کر دی۔ بازاروں میں خریداروں کا رش۔ رمضان المبارک کے لیے اسکولوں کے اوقات کار تبدیل۔ اسکول صبح 7:30 سے 12:30 بجے تک کھلیں گے۔ جمعے کے روز اسکول 11:30 بجے بند ہوں گے۔ ڈبل شفٹ اسکولوں کی مانیٹرنگ شفٹ 7:30 سے 11:15 تک ہوگی۔ ایوننگ شفٹ 11:30 سے 3:30 بجے تک چلے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ماہ سیام میں مستحق افراد کو دہلیز پر راشن پہنچانے کا مشن۔ جنگ میں راشن تقسیم کے لیے 20 رمضان المبارک کی ڈیڈ لائن مقرر۔ ریونیو عملے روزانہ 10,000 تھیلے تقسیم کرنے لگا۔ چنیوٹ میں 1,06,000 سے زائد افراد تک راشن پہنچانے کا ہدف۔ 92% گھرانوں کی تصدیق۔ 20,000 خاندانوں تک راشن بھی پہنچا دیا گیا۔ فیصل آباد میں رمضان المبارک میں سستی اشیاء کی فراہمی کے لیے ماڈل بازار سج گئے۔ جنگ روڈ ماڈل بازار اور ملت ٹاؤن بازار میں سبزی اور پھلوں کی قیمتیں مارکیٹ سے کم۔ بازار میں خریداری عروج پر۔ سبزی پھل خریدنے والوں کا رش لگ گیا۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے اشیاء خورونوش کے سٹالز لگا دیے۔ مختلف اشیاء عام مارکیٹ سے 25% رعایت پر دستیاب۔ ماہ سیام کی آمد منافع خوروں کے وارے نیارے۔ فیصل آباد میں رمضان المبارک سے قبل مہنگائی کا پارہ بلند ہو گیا۔ سیب، کیلا، انگور، تربوز، مالٹا، خربوزے اور دیگر پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ مہنگائی نے کمر توڑ رکھی ہے۔ حکومت ریلیف فراہم کرے، شہریوں کا مطالبہ۔ فیصل آباد میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹریشن کے لیے آئی خواتین خوار۔ رمضان راشن تقسیم کے متعلق اندراج کرانے والی خواتین کی لمبی قطاریں۔ مناسب انتظامات نہ ہونے پر بچوں کے ہمراہ آئی خواتین مشکلات سے دوچار۔ کہتی ہیں کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے سٹورز پر سیکیورٹی مانگ لی۔ رمضان المبارک کے دوران یوٹیلیٹی سٹورز پر معمول سے زیادہ رش۔ انتظامیہ نے چیف سیکریٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کو سیکیورٹی کے لیے چٹھی لکھ دی۔ ماہ سیام کی آمد چنیوٹ کے شہری رمضان کی برکات سمیٹنے کے لیے تیار۔ جائے نماز اور ٹوپیاں خریدنے والوں کا بازاروں میں رش۔ جنگ کی مساجد اور اسلامی مراکز میں صفائی ستھرائی جاری۔ فیسکو نے رمضان المبارک کے دوران لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ ریجن بھر کے فیڈرز پر مرمتی کام پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ فیسکو چیف نے تمام سرکلز کو حکم نامہ جاری کر دیا۔ جنگ کی صحافی برادری کی ڈپٹی کمشنر محمد عمیر سے ملاقات۔ مہنگائی، اوور چارجنگ، سیوریج سمیت تجاوزات کی نشاندہی کی۔ ٹریفک مینجمنٹ اور پرائس کنٹرول کرنے کے لیے بھی تجاویز دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے ترجیحی بنیادوں پر مسائل حل کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ فیصل آباد کے شہری جشن بہارہ سپورٹس فیسٹیول سے محروم۔ ضلع انتظامیہ جشن بہارہ فیسٹیول نہ کرا سکی۔ محکمہ کھیل کو جشن بہارہ کے مناسبت سے مقابلے کروانے کا شیڈیول ہی نہ ملا۔ فیسکو کی اوور بلنگ کے باعث جنگ کے کاشتکار پریشان۔ مہنگی بجلی کے بعد زائد یونٹ سے پیداواری لاگت بھی بڑھ گئی۔ کسانوں نے اوور بلنگ کے خاتمے کے لیے جامع پالیسی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ عام آدمی پریشان ہے بجلی کے بلوں سے، اسی طرح کسان جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ کسانوں کو بھی، عام عوام کو بھی، پبلک کو ایک تو اوور بلنگ کی جاتی ہے، پھر ڈیفیکٹو بلنگ ڈالی جاتی ہے۔ بل جو ہے نا، جو اوور بلنگ ڈالی جا رہی ہے، یہ فضول ڈالی جا رہی ہے، اور اس لیے کسان جو ہے نا بار بار ان کے دفتروں کے چکر لگاتا ہے، اپنا وقت بھی ضائع کرتا ہے، اور ایک دفعہ یہ اس کو یعنی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلے مہینے میں پھر ڈال دیتے ہیں۔ فیصل آباد میں پیغام یونین کا بونس نہ ملنے اور کانٹریکٹ ملازمین کے ریگولر نہ ہونے پر احتجاج۔ مرکزی صدر پیغام یونین سراج الدین اور فیسکو ملازمین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال جنگ میں ڈیلی ویجز ملازمین کو فارغ کرنے کا معاملہ۔
صفائی اور دیگر انتظامات کا ٹھیکہ تبدیل ہونے پر نئی کمپنی نے چند ملازمین کو فارغ کیا، ملازمین کا ٹھیکیدار پر بلا وجہ نوکری سے فارغ کرنے کا الزام۔ ایف بی آر ملازمین اور افسران کے لیے اچھی خبر، سیکرٹری خزانہ نے ملازمین اور افسران کی ایسوسی ایشن سے چارٹر آف ڈیمانڈ مانگ لیا، گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کا منجمد پرفارمنس الاؤنس کی بحالی کا مطالبہ۔ فیصل آباد کے ٹیچنگ ہسپتال غلام محمد آباد میں نومولود بچے مشکلات سے دوچار، ہسپتال میں سیریس مریض بچوں کے لیے وینٹی لیٹر نایاب، والدین اپنے پیاروں کی زندگیاں بچانے کے لیے چلڈرن الائڈ 1 سمیت دیگر ہسپتالوں میں دھکے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ یہاں پہ نا مریض بہت بیمار ہوتا ہے اور وہ اسے سانس کی نالی لگا کے پھر یہ الائڈ ہاسپٹل اور چلڈرن ہاسپٹل میں بھیج دیتے ہیں۔ میری یہی خواہش ہے کہ اس ہاسپٹل میں بھی یہ مشین ہونی چاہیے۔ ہمارا بچہ نا ادھر بہت سیریس حالت میں ہم لے کے آئے ہیں، ادھر نا وینٹیلیٹر مشین نہیں ہے تو برائے مہربانی آپ ادھر نا وہ دیجئے گا بچوں کو، کیونکہ بہت سانس کا پرابلم بنا ہوا ہے اسی وجہ سے۔ وہ یہاں پر دستیاب نہیں ہے، اپیل کر سکتے ہیں ہم گورنمنٹ سے کہ وہ مہربانی کریں کہ ہمیں دے دیں یہاں پر، کیونکہ ایمبولینس کروانی پڑتی ہے، وہ بولتے ہیں یہاں سے ایمبولینس میں بچوں کو ڈال کر لے جاؤ تو وہاں جا کر ملے گی۔ سیکرٹری آپریشن مانیٹرنگ یونٹ کی ٹیم جنرل ہسپتال سمن آباد اور نصرت فتح علی خان ہسپتال کا دورہ کرے گی۔ مانیٹرنگ ٹیم ہسپتالوں میں سہولیات کے فقدان بارے رپورٹ پیش کرے گی۔ محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ نے سی او ہیلتھ کو مراسلہ لکھ دیا۔ حکومت پنجاب نے مارچ کے لیے پنجاب میں ترقیاتی اور محکمانہ امور کے لیے 358 ارب مختص کر دیے۔ فیصل آباد کی اے ڈی پی کی 412 اسکیموں کے لیے 1 ارب 57 کروڑ 86 لاکھ مختص کیے گئے۔ نگراں حکومت کے دور میں خلیجی ممالک کی برآمدات 36% بڑھ گئی۔ فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی کا نگراں حکومت کے اقدامات کا خیر مقدم۔ برآمد کنندگان کے اعداد و شمار کے مطابق مالی سال کے 7 ماہ میں خلیجی ممالک کو برآمدات 1 ارب 76 کروڑ ڈالر رہی۔ سعودی عرب کو پاکستان کی برآمدات 50% بڑھ گئی۔ صنعتی شہر فیصل آباد میں کاروباری حالات بہتر ہونے لگے۔ برآمدات سے انکم ٹیکس وصولی میں گزشتہ کے مقابلے میں رواں مالی سال 18% اضافہ۔ ایف بی آر حکام کے مطابق مالی سال 2023-24 میں ایکسپورٹ سے 5000 ملین روپے سے زائد ٹیکس وصول کر لیا گیا۔ گزشتہ برس سے اسی عرصے میں وصولی 3700 ملین روپے رہی تھی۔ پنجاب حکومت نے گندم خریداری حد طے کر لیا۔ کوٹا 45 لاکھ ٹن سے نہ بڑھانے کی ہدایت کر دی۔ پچھلے برس بھی یہی حد مقرر کیا گیا تھا۔ کسانوں کو بہتر پیداوار کی امید۔ زرعی ماہرین کہتے ہیں رواں برس 1 کروڑ 60 لاکھ ایکڑ پر گندم کاشت ہوئی۔ پنجاب آرٹس کونسل فیصل آباد ڈویژن میں پنجاب ثقافت دہاڑ کے حوالے سے مصوری مقابلے، پہلی پوزیشن پر 10، دوسری پر 7 اور تیسری پوزیشن آنے والے کو 5000 روپے کیش انعام دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر مصور نیازی نے مصوری میں حصہ لینے والے طلبہ میں سرٹیفکیٹس اور پوزیشن ہولڈرز میں چیکس تقسیم کیے۔ سٹی ٹریفک پولیس فیصل آباد کے قیام کو 17 سال مکمل۔ سی ٹی او مقصود احمد لون نے سٹاف کے ہمراہ کیک کاٹا۔ ٹریفک پولیس سمیت تمام سٹاف کو مبارکباد بھی دی۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے زیر فروغ کے لیے کوشا ڈسٹرکٹ کے 105 رجسٹرڈ کلب کے درمیان ٹورنامنٹ کروانے کا فیصلہ۔ فضل محمود کرکٹ ٹورنامنٹ کے میچ 25 اپریل سے 25 جون تک جاری رہیں گے۔